अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। गर्दाब एपिसोड 53। स्याह रंग की चुस्त पैंट पर स्याह ही जर्सी पहनकर उसने हाथों में दस्ताने और पैरों में कैनवस के स्याह जूते चढ़ाए और अलमारी खोलकर दराज में से रिवॉल्वर निकालकर अपनी बेल्ट के साथ लटके हॉलिस्टर में रखा और आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। रात अच्छी खासी गुजर चुकी थी, चुनांचा मुलाजिम सोने के लिए जा चुके थे और पूरे बंगले में सन्नाटा सा छाया हुआ था। वो एहतियात से कदम उठाता हुआ बिना कोई आवाज पैदा किए बाहर निकल आया। पोर्टिको में उसकी गाड़ी के साथ ही एक होंडा CD70 बाइक खड़ी थी। उसके हैंडल के साथ ही स्याह रंग का हेलमेट भी लटक रहा था। उसने हेलमेट उठाकर अपने सर पर पहना और पैंट की जेब थपथपाकर उसमें से चाबियां बरामद की। उन चाबियों में से एक चाबी इस बाइक की थी, लेकिन वो चाबी लगाकर बाइक का इंजन स्टार्ट करने की बजाय उसे धकेलता हुआ गेट की तरफ बढ़ गया। गेट पर चौकीदार मुस्तैद खड़ा हुआ था। उसने उसे देखते ही बेहद फुर्ती मगर खामोशी के साथ गेट वा कर दिया। ख्याल रखना निसार, किसी को हरगिज भी मेरे इस वक्त बाहर जाने की खबर नहीं होनी चाहिए। उसने धीमी मगर बेहद सख्त आवाज में चौकीदार को हुक्म दिया। आप बेफिक्र रहें सर, मैं किसी के सामने कुछ नहीं कहूँगा। चौकीदार ने उसे यकीन दिलाया। शहरियार ने शाम के बाद ही उसे आगाह कर दिया था कि वो रात को कहीं देर से बाहर जाने का इरादा रखता है, लेकिन उसकी ये आमदोरफ्त खुफिया होगी। इसलिए वो पूरी तरह मुस्तैद रहे ताकि बंगले में मौजूद किसी और मुलाजिम को खबर न हो सके। चौकीदार जाहिर है इस प्रोग्राम को सुनकर हैरान तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन सवाल करके अपनी इस हैरानी और तजस्सुस को दूर करने की उसकी हैसियत नहीं थी। उसने शहरियार की इतला के मुताबिक किसी बंदे की बंगले पर पहुंचाई जाने वाली बाइक भी खामोशी से पोर्टिको में इसकी गाड़ी के पहलू में खड़ी कर दी थी। अंदाजा तो उसे बाइक को देखकर ही हो गया था कि एसी साहब अपनी शानदार गाड़ी छोड़कर इस बाइक पर कहीं जाने का इरादा रखते हैं। अब उसे बाइक समेत बाहर की तरफ जाते देखकर तस्दीक भी हो गई। मैं चंद घंटों तक वापस आ जाऊंगा, तुम होशियार रहना, ये ना हो कि मेरे वापस आने तक तुम सो जाओ। सवाल ही नहीं पैदा होता सर, उसने मुस्तैदी से जवाब दिया। शहरियार मजीद कुछ कहे बिना बाइक को बाहर धकेलता हुआ बंगले से जरा आगे ले गया और फिर ये इत्मीनान करने के बाद कि उस महफूज फासले से बाइक स्टार्ट होने की आवाज बंगले के अंदर सोए हुए मुलाजमीन के कानों में पड़कर उन्हें बेदार करने का सबब नहीं बनेगी, उसने इग्निशन में चाबी डालकर बाइक स्टार्ट की। मोटरसाइकिल का इंजन गुर्राया। अगले ही लम्हे वो उस दो पहियों वाली कतई गैर अफसराना सवारी पर बैठा हवा हो चुका था। हुक्मरानी के उसूल कवायद की मजबूरी अपनी जगह, मगर खुद उसे ज़ाती तौर पर यह सवारी बहुत पसंद थी। दौरे तालिब इल्मी में वो अमूमन मोटर बाइक पर ही सफ़र करना पसंद करता था और उसे इस दो पहियों वाली सवारी को चलाने में काफ़ी महारत भी हासिल थी। इसलिए बड़े मज़े से उस वक़्त आराम से अपनी मंजिल की तरफ उड़ा जा रहा था। आज उसे जिस मिशन पर जाना था वो कतई गैर सरकारी नोयत का बल्कि उसके ओहदे की शान के मुतसादिम था, लेकिन उसकी रगों में दौड़ते जवान और गर्म खून को इस बात से कोई गर्ज न थी। डॉक्टर मारिया से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में उसने अपने जहन में एक मंसूबा तरतीब दे दिया था और अब उस पर अमल पैरा भी था। किसी 4 व्हील गाड़ी के बजाय बाइक का इंतखाब उसने इसलिए किया था कि इस छोटी सी सवारी को कहीं भी छुपाने में आसानी रहती थी, जबकि गाड़ी आसानी से नज़रों में आ जाती। फिर उसकी गाड़ी तो थी भी जानी पहचानी और वो ये कतई नहीं चाहता था कि कोई शख्स उसे बतौर असिस्टेंट कमिश्नर इसकी शनाख्त कर सके। निडर और बेबाक होना अपनी जगह, लेकिन दुश्मन की कछार में हाथ डालने से कबल जो लाजमी एहतियात थी वो तो उसे करनी ही थी। अपनी आज की इस मुहिम पर जाते हुए उसे मशाबरम खान बड़ी शिद्दत से याद आ रहा था। उस जैसा निडर और जानिसार शख्स इस मुहिम में उसके लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता था। अगर वो यहाँ होता तो वो उसे अपने साथ वहाँ ज़रूर लेकर जाता, लेकिन मजबूरी ये थी कि मुल्तान रोड पर पेश आने वाले खूनी तसादुम में मशाबरम खान बुरी तरह जख्मी हुआ था। खुद ज़ाती तौर पर तो वो यही कहता था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन शहरियार ने उसे अभी तक ड्यूटी पर आने की इजाज़त न दी थी और वो लाहौर में ही मुकीम था। इन हालात में वो उसे अपने साथ एक मार्के के लिए कैसे बुला सकता था जहाँ काफ़ी उठाई पटख की उम्मीद थी। मशाबरम खान के बाद जिस दूसरे शख्स पर उसे एतबार था वो अब्दुल मन्नान था, लेकिन अब्दुल मन्नान ज़रा मुख्तलिफ फितरत का आदमी था। वो अगर उससे कहता तो वो उसके साथ चलने पर राज़ी तो हो जाता,
لیکن مار دھاڑ اور اچھل کود اس کے بس کی بات نہ تھی۔ پھر اس میں اور مشابرم خان میں ایک بڑا فرق یہ تھا کہ مشابرم خان کم تجسس کرنے والا، سیدھا سادہ اور خاموشی سے حکم کی تعمیل کرنے والا آدمی تھا، جبکہ عبد المنان عرصے سے بیوروکریسی کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہونے کے باعث بے حد ذہین اور معاملہ فہم تھا۔ اپنی طبیعت کے مطابق تجسس اور کھوج کی عادت اس کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ وہ خاموش رہتا اور اس سے کوئی سوال نہ کرتا، تب بھی معاملہ بھام جاتا، اور شہریار نہیں چاہتا تھا کہ تصویروں والا معاملہ کسی بھی شخص کے علم میں آئے۔ بالا ہی بالا اس معاملے کو نمٹانے کے لیے جو سبیل ڈاکٹر ماریا کے تعاون سے نکلی تھی، وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ بائک کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس نے پیر آباد تک کا فاصلہ عمومی دورانیے سے نصف وقت میں ہی طے کر لیا، البتہ پیر آباد کی حدود میں داخل ہونے کے بعد اسے احتیاط کرنا پڑی۔ ناہموار کچے راستے میں پہلے کے مقابلے میں قدرے کم رفتار میں بائک دوڑاتا ہوا وہ بالآخر اس جگہ پہنچ گیا جہاں چودھری کا ڈیرا تھا۔ ڈیرے کی عمارت سے کچھ فاصلے پر اس نے بائک کا انجن بند کر دیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ڈیرے کے قریب ایک درخت کی آڑ میں پہنچ کر اس نے بائک کھڑی کی اور خود دبے قدموں ڈیرے کی عمارت کی عقبی دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ دیوار بہت زیادہ اونچی نہیں تھی، یقیناً اپنی اس ریاست میں واقع اس ٹھکانے پر کسی کی گھسنے کی جرت کرنا چودھری کے خیال کے مطابق ناممکن ہوگا، اس لیے زیادہ بلند و بالا دیواریں تعمیر کرنے کی زحمت نہیں کی گئی۔ اس بے نیازی کی دوسری وجہ وہ کتے بھی تھے جو اس کے نوکروں کے علاوہ پہرے داری کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ اگر کوئی شامت کا مارا دیواروں کی کم بلندی دیکھ کر کسی چوری چکاری یا کسی دوسرے مقصد کے لیے ڈیرے میں گھسنے کی کوشش کرتا تو چوکیداری پر مامور یہ کتے اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ وہ خود ڈاکٹر ماریا کی فراہم کردہ معلومات کی وجہ سے ان کتوں کی موجودگی سے واقف تھا، چنانچہ بے خبری میں مارے جانے کا سوال تو پیدا ہی نہ ہوتا تھا۔ دیوار کی منڈیر پر ہاتھ جما کر اچک کر اس پر چڑھنے کے بعد اس نے دوسری طرف چھلانگ لگانے کی غلطی قطعی نہیں کی اور وہیں بیٹھ کر پہرے دار کتوں کا انتظار کرنے لگا۔ سائلنسر لگا ریوالور اس کے ہاتھوں میں بالکل تیار تھا۔ انتظار کا یہ دورانیہ چند سیکنڈ سے زیادہ ثابت نہ ہوا۔ اس کی چمکدار ذہین نظروں نے اس طرف نمودار ہونے والے دو جسیم کتوں کو فوراً ہی دیکھ لیا۔ اس نے نہایت پھرتی سے ریوالور کی نال سیدھی کی اور لبلبی دبا دی۔ ریوالور سے نکلنے والی گولی آگے آنے والے کتے کے سر میں ٹھک سے لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا کتا اپنے ساتھی کو گرتا دیکھ کر ٹھٹکا اور زور زور سے بھونکنے لگا، لیکن اسے زیادہ بھونکنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس کے ریوالور سے نکلنے والی گولی اس دوسرے کتے کے سر میں بھی پیوست ہو کر اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر گئی۔ دوسرے کتے کے جہان فانی سے کوچ کرتے ہی اس نے دیوار پر سے چھلانگ لگائی اور ڈیرے کے احاطے میں کود گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ڈیرے پر رات کے وقت پہرے داری کا فریضہ انجام دینے والے کتوں کی تعداد صرف 2 ہی تھی۔ وہ دونوں اپنے اس فرض سے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو چکے تھے اور اسے ان کے کسی بھائی بند کی آمد کا خوف بھی نہیں تھا، چنانچہ وہ بڑے اطمینان سے محتاط قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، کیونکہ یہ چودھری کا ڈیرا تھا اور یہاں اس کے گرگوں کا موجود ہونا لازمی تھا۔ محتاط انداز میں وہ آگے بڑھتے ہوئے اس بات کی بھی امید کر رہا تھا کہ کتے کی آواز سن کر کوئی نہ کوئی سبب جاننے کے لیے اس طرف کا رخ ضرور کرے گا، لیکن اس کی توقع کے خلاف کوئی شخص نمودار نہیں ہوا اور بنا کسی ٹکراؤ کے اگلے حصے تک پہنچ گیا۔ تو بہت کام چور ہے شریف، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ کتا بھونکا ہے، ذرا جا کر دیکھ لے کہ کیا مسئلہ ہے، پر تو اپنی جگہ سے ہل کر بھی نہیں دیا۔ کسی کی شکل نظر آنے سے پہلے ہوا کے دوش پر لہراتی یہ آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ میں کام چور ہوں تو جا کر دیکھ لے، تیرے پیروں میں مہندی لگی ہے کیا؟ یا تو میرا افسر ہے جو خود چل کر جانے کی بجائے مجھے حکم دے رہا ہے؟ وہ یقیناً شریف نامی شخص تھا جو بگڑے تیوروں کے ساتھ جواب دے رہا تھا۔ حکم شکم نہیں دے رہا، تجھے احساس دلا رہا ہوں۔ تو ساری ذمہ داری مجھ کلے بندے پر ڈال کر خود بڑا اینٹتا رہتا ہے۔ کسی روز میں نے تیری چودھری صاحب کو شکایت لگا دی تو پھر شکوہ نہ کرنا۔ چل چھٹ یار، تو بھی اہم ہی ناراض ہو جاتا ہے یار، نہیں میرا ذرا سا کتے کے بھونکنے پر میرا مزہ کیوں خراب کرتا ہے؟ جانور ہی تو ہے، بھونک دیا ہوگا۔ کوئی لفڑا ہوتا تو وہ ایک باری بھونک کر چپ ہو جاتا، اس نے تو آسمان سر پر اٹھا لینا تھا۔ ساتھی کی دھمکی پر شریف نامی آدمی
اکڑ چھوڑ کر خوشامدانہ انداز میں اپنے ساتھی کے سامنے دلیلیں پیش کرنے لگا۔ وہ یقیناً کام چور آدمی تھا جو ہاتھ پیر چلانے کی بجائے زبان ہلا کر ہی جہاں تک کام نکل سکتا ہو نکالنے کا قائل تھا۔ کہہ تو ٹھیک رہا ہے، چل چھڑ جانے دے، لا ذرا میرے پیالے میں تھوڑی اور ڈال۔ شریف کا ساتھی فوراً ہی نرم پڑ گیا اور جانے کس چیز کی بابت فرمائش کرنے لگا۔ وہ جو اتنی دیر میں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ صرف دو ہی آدمی ہیں، آڑ سے نکل کر فوراً سامنے آ گیا۔ وہ دونوں جو پیتل کی چھوٹی سی گھڑونچی اپنے سامنے رکھے ہوئے اس میں سے بھنگ نکال کر پی رہے تھے، اسے یکدم اپنے سامنے پا کر ہکا بکا رہ گئے۔ سیاہ لباس میں، سر پر سیاہ ہی ہیلمٹ پہنے ہوئے، وہ بھی اس انداز میں کہ ہیلمٹ کا شیشہ گرا ہونے کی وجہ سے اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں کو ایک پل کے لیے بھوت ہی لگا ہوگا، بھوت بھی ایسا جس نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریوالور تھام رکھا تھا۔ اے کون ہے تو؟ بالآخر ان دونوں میں سے ایک نے خود کو سنبھالا اور بھڑک کر پوچھتے ہوئے اپنی دائیں طرف رکھی ہوئی کلاشنکوف اٹھانے کی کوشش کی۔ خبردار حرکت مت کرنا ورنہ گولی مار دوں گا، اس نے غراتے ہوئے تنبیہ کی۔ کلاشنکوف کی طرف بڑھنے والا ٹھٹک کر رک گیا، مگر اس کے ساتھی نے احمقانہ دلیری سے کام لیتے ہوئے جھپٹ کر کلاشنکوف اٹھانے کی کوشش کی۔ ابھی وہ اسے اپنی گرفت میں لے بھی نہیں پایا تھا کہ شہریار کے خاموش ریوالور سے ایک سنسناتی ہوئی گولی نکلی اور اس کے ہاتھ کی پشت پر لگی۔ اس آدمی کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی اور اس نے کلاشنکوف چھوڑ دی۔ میری بات خاموشی سے مان لوگے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ انجام تو تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ ممکن ہے کہ میں اگلی بار ہاتھ یا پیر کو نشانہ بنانے کی بجائے تمہاری کھوپڑی کو ہی نشانہ بنا ڈالوں۔ شہریار نے سرد لہجے میں دھمکی دی۔ حقیقتاً وہ یہاں خون خرابہ نہیں چاہتا تھا، اسے یہاں سے صرف اپنی تصویریں لینی تھیں اور وہ یہ کام کسی انسانی جان کے نقصان کے بغیر کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لوگ شاید اس بات پر آمادہ نہیں تھے اور چودھری کا نمک حلال کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس کے ہاتھ میں ریوالور کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف جھپٹے۔ زخمی آدمی تو زیادہ ہی بلبلایا ہوا تھا، چنانچہ کسی بھینسے کی طرح ڈکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اسے ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ اس کے حملے میں ایسی پھرتی تھی کہ شہریار دوبارہ ریوالور کو استعمال کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکا۔ بہرحال عین اس لمحے جب وہ بھینسا اس سے ٹکرانے ہی لگا تھا، اس نے دائیں جانب ہٹتے ہوئے خود کو اس حملے سے بچایا اور اڑتا ہوا اس دوسرے آدمی پر جا گرا جو اس پر ہاتھ پیروں سے حملہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے دوبارہ پھر کلاشنکوف کا سہارا لینا چاہتا تھا۔ وہ اس سے ٹکرایا تو جھٹکے سے کلاشنکوف اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ شہریار نے اسے ایک زوردار لات رسید کی اور ریوالور ہالسٹر میں رکھ کر خود کلاشنکوف پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران وہ زخمی آدمی جو اس کی طرف ہٹ جانے کے باعث اپنے ہی زور پر آگے چلا گیا تھا، سنبھل کر ایک بار پھر حملہ آور ہو چکا تھا۔ اس نے شہریار کو کمر سے تھام لیا اور اس کو زمین پر رگیدنے کے چکر میں تھا، لیکن اس نے اس کی پیش نہ چلنے دی اور کوہنی کی مدد سے اس کے بائیں پہلو میں ایک نپی تلی ضرب لگائی۔ ضرب کی شدت کا اندازہ زخمی آدمی کی چیخ سے لگایا جا سکتا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا کر اس کی کمر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی گرفت سے آزاد ہو کر شہریار دوسرے بندے پر جھپٹا۔ وہ ایک بار پھر کلاشنکوف پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان دونوں کو ہی احساس تھا کہ کلاشنکوف جس کے قبضے میں ہوگی، اس لڑائی کا پلڑا اس کے حق میں جھک جائے گا۔ چنانچہ وہ اپنی سی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس مقابلے میں شہریار کی پھرتی قابل دید تھی۔ اس کے پاس یہاں سے کامیاب جانے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہ تھا۔ ایک طرح سے تو اس نے یہاں آ کر ہی حماقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایک بیوروکریٹ سے اس طرح کے غیر سنجیدہ عمل کی توقع کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ یہاں پھنس جاتا تو اسے ایک بہت بڑے اسکینڈل کا سامنا کرنا پڑتا۔ کسی کے سامنے اپنی یہاں موجودگی کا جواز پیش کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسے ہر حال میں یہاں سے واپس جانا تھا، اور اس صورت میں کہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب رہتا اور دشمنوں کے ہاتھ اپنی یہاں آمد کا کوئی ثبوت بھی نہ چھوڑتا۔ اپنی ساری تیاری میں اس نے اس بات کا خصوصی اہتمام کیا تھا کہ یہاں تک کہ اس کے پاس موجود ریوالور بھی وہ تھا جو کسی چور بازار سے اس تک پہنچا تھا، وہ بھی اتنے ہاتھوں سے گزرنے کے بعد کہ تحقیق کرنے والے کوشش کرتے بھی تو ان کے لیے اس تک پہنچنا ناممکن ہوتا۔ ویسے تو اسے معلوم تھا کہ یہاں کی پولیس اتنی باریک بینی سے کسی کیس کی تفتیش و تحقیق کرتی ہی نہیں کہ کسی خاص میک کے ہتھیار سے چلائی گئی گولی کے سہارے اس کے استعمال کرنے والی گولی تک پہنچ سکیں۔ اس کی پھرتی کے مظاہرے کے باوجود بھی وہ شخص کلاشنکوف کو اپنے ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔
लेकिन बहरहाल फायर करने की पोजीशन में नहीं था। शहरयार ने बेपनाह जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए नाल की जानिब से क्लाशनकोफ को थाम लिया। अब उन दोनों में उसे अपने कब्जे में लेने के लिए जोरावरी हो रही थी। शहरयार ने अगर बाकायदा वर्जिश और जूडो वगैरह की तरबियत के जरिए खुद को काफी मजबूत बना रखा था, तो वो भी देही माहौल का परवरदा भारी डील डोल का आदमी था। दोनों अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे थे कि किसी तरह क्लाशनकोफ अपने कब्जे में कर लें। बिलाखिर शहरयार ने क्लाशनकोफ को अपनी तरफ खींचने की जिद्दोजहद छोड़कर उसकी नाल पर दोनों हाथों का दबाव डालते हुए अपने जिस्म को उठाया और दोनों पैर अपने मुकाबिल शख्स के पेट में दे मारे। उस चोट को खाकर उस शख्स की क्लाशनकोफ पर से गिरफ्त ढीली हो गई और वो पीठ के बल पीछे की तरफ गिरा। शहरयार भी खुद को गिरने से नहीं बचा सका और उसी आदमी के अंदाज में खुद भी पुश्त के बल गिर गया, लेकिन उसे ये बर्तरी हासिल थी कि क्लाशनकोफ उसके कब्जे में आ चुकी थी। उसे नाल से पकड़े पकड़े ही वो उछलकर खड़ा हुआ। इस दौरान उसका मुकाबिल भी बेहद फुर्ती का मुजाहरा करते हुए खड़ा हो गया, लेकिन इस बार शहरयार ने उसे हमला करने की मोहलत न दी और क्लाशनकोफ को लाठी की तरह इस्तेमाल करते हुए उसका बट उसके पहलू में मारा। उस शख्स के हलक से हल्की सी चीख बरामद हुई, लेकिन वो पसपाई इख्तियार करने पर तैयार नहीं हुआ और शहरयार के पेट में अपने सर से टक्कर मारने की कोशिश की। उसका इरादा भांप कर शहरयार पीछे हटा और निहायत इत्मीनान से क्लाशनकोफ के बट से उसके सर पर एक जची तुली जर्ब लगाई। जर्ब खाकर उस शख्स ने मुंह से ओह की आवाज निकाली और जमीन पर ढेर हो गया। उसका साथी पहले ही जमीन चाट रहा था। बाएं पहलू में खास जाविये से लगाई गई शहरयार की कोहनी की जर्ब कोई मामूली नहीं थी। ये जर्ब पसलियों के हिफाजती पिंजरे को खातिर में लाए बगैर उसके दिल पर नजरअंदाज हुई थी, जिसके नतीजे में वो पहले ही हाथ से बहते हुए खून की वजह से निढाल हो रहा था, नीम बेहोश हो गया। उसके दोबारा उठ खड़े होने का इम्कान न होते हुए भी शहरयार ने मुनासिब समझा कि उसके तरबूज जैसे सर पर भी क्लाशनकोफ की एक हल्की सी थपकी दे दी। ये शफकत भरी थपकी वसूल करने के बाद वो शख्स बिल्कुल ही अंटा गफील सा हो गया, जबकि उसका साथी तो पहले ही बेहोशी के मजे लूट रहा था। इन दोनों की तरफ से मुतमईन होते हुए उसने तहखाने का रुख किया। उस डेरे में इसका पहली बार आना हुआ था, लेकिन डॉक्टर मारिया ने उसे हर बात इतनी तफसील से बताई थी कि उसे बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास नहीं हो रहा था। अपने मुकाबले पर आने वाले उन दो आदमियों को निपटाने के बाद उसने किसी तीसरे की तलाश में इसलिए भी वक्त ज़ाया न किया कि डॉक्टर मारिया के मुताबिक चौधरी की अदम मौजूदगी में डेरे पर उसके 2-3 से ज़्यादा आदमी मौजूद नहीं होते थे। अगर कोई तीसरा वहां मौजूद होता तो इस धींगा मुश्ती के दौरान सामने आ चुका होता। चुनांचे किसी भी मुदाखलत से कतई मुतमईन होकर वो तहखाने की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचने के बाद उसने सबसे आखिर में मौजूद कमरे का रुख किया। कमरे के दरवाजे में जदीद साख्त का ऑटोमेटिक लॉक लगा था। उसकी इतला के मुताबिक ये चौधरी का कमरा खास था, जिसकी चाबी किसी कारिंदे के पास होने का इम्कान नहीं था। उसने हाथ में मौजूद क्लाशनकोफ सीधी की और बिला तकल्लुफ लॉक पर फायर खोल दिया। तहखाने में क्लाशनकोफ चलने की आवाज बुरी तरह गूंजी, मगर उसे इत्मीनान था कि ये आवाज कहीं बाहर नहीं सुनी जा सकेगी। डेरा गांव की आबादी से दूर जरा सुनसान से इलाके में वाक़ था, जहां चौधरी के आदमियों के अलावा दूसरे लोग रुख करना पसंद नहीं करते थे। क्लाशनकोफ से निकलने वाली गोलियों ने लॉक को तोड़ दिया। पैर की ठोकर से दरवाजा खोलकर वो कमरे में दाखिल हो गया। ये कमरा बेडरूम के अंदाज में सजा हुआ था और ये सजावट इतनी उम्दा थी कि देखने वाले की आंखें दाद दिए बिना न रह पाती, लेकिन उसकी आंखों में किसी भी किस्म की तहसीन की बजाय नफरत और कराहियत नजर आ रही थी। ये वो कमरा था जहां पिछली रात चौधरी ने डॉक्टर मारिया की बेबसी और मजबूरी का फायदा उठाते हुए दादे ऐश दी थी। न जाने कितनी लड़कियां इस कमरे में आती जाती रही होंगी और चौधरी की हविस का निशाना बनती रही होंगी। दिल में ठाटे मारती हुई नफरत के तूफान पर काबू पाते हुए वो दीवार में बने बुक शेल्फ की तरफ बढ़ा और हाथ से दबाव डालकर बाएं तरफ खिसकाने के लिए जोर लगाया। बुक शेल्फ दीवार में मौजूद बाएं खला में गायब हो गया। अब उसके सामने एक और शेल्फ मौजूद था जिसमें मुल्की और गैर मुल्की शराब की बोतलें सजी हुई थीं। उन बोतलों को देखकर यही गुमान होता था कि उन्हें ही पोशीदा रखने के लिए बुक शेल्फ के पीछे खुफिया अलमारी बनाई गई थी, लेकिन हकीकतन ये भी एक डॉज था कि तलाशी लेने वाला इनसे धोखा खाकर पलट जाए। अगर उसके साथ डॉक्टर मारिया का ताउन न होता तो वो भी धोखा खा जाता, लेकिन उसे हकीकत मालूम थी कि इस बोतलों से भरी अलमारी के पीछे भी कुछ है। उसने इस अलमारी को जोर लगाकर दाईं तरफ धकेला
بک شیلف کی طرح وہ بھی دیوار کی خلا میں غائب ہو گیا۔ دراصل یہ سارا سیٹ اپ دوہری دیواریں بنا کر ان کے درمیان بنایا گیا تھا۔ سرسری نظر ڈالنے والے کو خیال ہی نہیں گزرتا تھا کہ 2 کمروں کی درمیانی دیوار ایک نہیں بلکہ 2 الگ الگ دیواریں اٹھا کر درمیان میں یہ خفیہ جگہ بنائی گئی ہے۔ ویسے بھی اس تہخانے تک 2 طرح کے افراد کی ہی رسائی تھی۔ ایک چودھری کے نمک خوار اور دوست تھے، دوسرے وہ ستم رسیدہ افراد تھے جو پہلے ہی اپنی کسی نہ کسی مجبوری کے سبب چودھری کے ہاتھوں پامال ہو رہے تھے۔ دونوں گروہ کے افراد کے پاس چودھری کے خلاف سوچنے اور عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب تک جو مظلوم افراد یہاں لائے گئے تھے ان میں شاید ڈاکٹر ماریا ہی وہ ذی شعور ہستی تھی جس نے مجبور ہونے کے باوجود اپنے حواس قائم رکھے تھے اور چودھری کے چند اہم راز جان کر یہاں سے باہر نکلی تھی۔ اس کی اس ہوش مندی نے شہریار کا بڑا بھلا کیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں الماریوں کے ہٹ جانے کے بعد وہاں پیدا ہو جانے والے درمیانی خلا میں کھڑا اپنے سامنے موجود تجوری کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سوئچ بورڈ تلاش کر کے روشنی کر دی تھی۔ وہ روشنی یہاں تک بھی آ رہی تھی۔ روشنی میں وہ موجود سامنے تجوری کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈاکٹر ماریا نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ وہ تجوری کھولنے کے طریقے سے واقف نہیں ہے، نہ ہی چودھری نے اسے براہ راست تجوری کا دیدار کرایا ہے جو وہ اس میں موجود لاک کی نوعیت سے بھی اسے آگاہ کر سکے۔ خود اس کا بھی اندازہ تھا کہ تجوری میں نمبروں والا لاک ہی موجود ہوگا اور نمبر ظاہر ہے چودھری ہی جانتا ہوگا۔ اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی زحمت میں پڑے بغیر سیدھے سادے ریوالور کی گولی سے لاک توڑ دے گا، لیکن اب جو لاک کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ یہ نمبروں والا لاک نہیں ہے بلکہ اسی طرز میں بنایا گیا قدر مختلف انداز کا لاک ہے۔ تجوری پر نظر آتے نمبروں کے ڈائل کی بجائے الفابیٹس نظر آ رہے تھے۔ یہ 4 کمبینیشن والا لاک تھا جس کا درست کمبینیشن جیسے ہی ملایا جاتا لاک کھل جاتا۔ لاک کو دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ چودھری کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے غور کیا کہ اس جیسا بندہ کیا کمبینیشن سیٹ کر سکتا ہے۔ فوراً ہی اس کے ذہن میں چودھری کا نام ابھرا۔ اس جیسا بندہ اپنے نام ہی کے کسی حصے کو سوچ سکتا ہے۔ چودھری افتخار عالم شاہ۔ اس نام میں عالم اور شاہ 2 ایسے حصے تھے جن میں 4 الفابیٹس آتے تھے۔ اس نے ان دونوں کو ہی باری باری آزمایا لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ناکامی سے وہ تھوڑا جھنجھلا گیا۔ جھنجھلاہٹ میں اس نے کلاشنکوف سیدھی کی اور فائر کرنے ہی جا رہا تھا کہ ایک اور خیال اس کے ذہن میں ابھرا۔ اس خیال کو آزمانے کے لیے اس نے آخری کوشش کے طور پر SAIC کا کمبینیشن ملایا۔ یہ چودھری افتخار عالم شاہ کے مکمل نام کے ہر حصے کے پہلے حروف کا کمبینیشن تھا جسے ملاتے ہی لاک کھل گیا۔ لاک کھلتے ہی اس نے تجوری کا پٹ کھولا۔ اس کی آنکھیں خیرہ رہ گئیں۔ وہاں سونے کے بسکٹ کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ غریب مزاروں کا خون چوس کر اور دوسری بیمانیوں سے کمائی گئی حرام دولت چودھری اس خفیہ تجوری میں سونے کی صورت میں جمع کر رہا تھا۔ بہرحال اسے سونے کے اس ڈھیر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہاں پر وہ اپنی ان تصویروں کے حصول کے لیے آیا تھا جن کے ذریعے چودھری اور اس کے ساتھی اسے زیر کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے تھے۔ اس نے تجوری کے نچلے خانے میں موجود کاغذات اور لفافوں کو ٹٹولنا شروع کیا۔ ایک لفافے میں اسے آخرکار اپنی تصاویر مل گئیں۔ تصویروں کے ساتھ ان میں نیگیٹیوز بھی موجود تھے۔ اس لفافے کو وہ اپنی بیلٹ میں اڑسنے کے بعد اس نے تجوری کی مزید تلاشی لینا جاری رکھی۔ اسے ڈاکٹر ماریا کی تصویروں کی تلاش تھی۔ وقت کی قلت کے باعث وہ وہاں موجود کاغذات کی نوعیت جاننے میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ اسے صرف تصویروں کی تلاش تھی، لیکن اس تلاش میں اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ گیا۔ واپس پلٹتے ہوئے اس نے تجوری کو بند کرنے یا شیلف کو اپنی جگہ لانے کی کوشش نہیں کی، البتہ شراب کی بوتلوں میں سے چند شراب کی قیمتی بوتلیں نکال لیں اور کمرے میں پہنچنے کے بعد انہیں بیڈ گراؤنڈ سے ٹکرا کر توڑ ڈالا۔ قیمتی شراب بوتلوں سے نکل کر بستر پر گرنے لگی اور کمرہ الکوہل کی بو سے بھر گیا۔ اس نے سائیڈ بورڈ پر پڑا سنہری لائٹر اٹھایا۔ یہ لائٹر وہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اس کی انگلیوں کی معمولی سی جنبش سے سنہری لائٹر سے ایک سرخ شعلہ ابھرا۔ اس نے کسی خون آشام بلا کی طرح سرخ زبان جیسا شعلہ اگلتے اس لائٹر کو بستر کی طرف اچھال دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بنا پیچھے مڑ کر دیکھے باہر نکل گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایک شعلے سے وہاں کئی شعلے بھڑک چکے ہوں گے۔ یہ سرخ شعلے ذرا سی دیر میں چودھری کے اس عیش کدہ کو خاک میں بدل دیں گے، مگر اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ چودھری کا لاکھ کا مال خاک میں تبدیل ہونے کے باوجود ان مظلوم لڑکیوں کے نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا تھا
جن کے وجود اس عیش کدے میں پامال کیے گئے تھے۔ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ ظالم اور اس کے ظلم کے خلاف اس کی نفرت کا معمولی اظہار تھا۔ اظہار کے اس لمحے میں وہ بھول چکا تھا کہ وہ اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والا ذمہ دار قانون کا پاسدار ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ اس وقت وہ ایک جذباتی اور غصے سے بھرا نوجوان تھا جس کے ذہن میں اقبال کا یہ شعر گونج رہا تھا، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو، جس کھیت کے دہقان کو میسر نہ ہو روزی۔ اپنے پیچھے جاری شعلوں کے رقص کو چھوڑ کر وہ ڈیرے سے باہر نکل آیا۔ موٹر بائیک اپنی جگہ پر موجود تھی۔ ذرا سی دیر میں وہ اس پر سوار پیر آباد سے باہر جانے والے راستے پر گامزن تھا۔ واپسی کا سفر اس نے پہلے سے بھی کم وقت میں طے کیا تھا۔ چوکیدار نثار اس کی ہدایت کے مطابق مستعد اور چوکنا اس کا منتظر تھا۔ صبح سے پہلے ہی وہ آدمی جو یہ بائیک دے کر گیا تھا یہاں آئے گا، تم بائیک اس کے حوالے کر دینا۔ سر پر موجود ہیلمٹ اتار کر اسے پہلے ہی کے انداز میں بائیک کے ہینڈل پر لٹکاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو حکم دیا۔ ٹھیک ہے سر، چوکیدار نے جواب دیا۔ اور ہاں نثار، تم نے اپنی ٹرانسفر کے لیے جو درخواست دی تھی وہ میں نے منظور کر لی ہے۔ بہت جلد تم اپنی خواہش کے مطابق اپنے آبائی علاقے میں جا کر وہاں کام کر سکو گے۔ اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس نے چوکیدار سے کہا۔ بہت بہت شکریہ سر، چوکیدار خوش ہو گیا۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، بس آج کی رات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جانا ورنہ نقصان میں رہو گے، اس نے بے حد سرد لہجے میں کہا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کے لہجے میں موجود سنسناہٹ اپنی ریڑھ کی ہڈی میں محسوس کرتے ہوئے وہ چوکیدار اپنی ڈیوٹی دینے لگا۔